بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری نئی نئی شادی ہوئی تھی۔ شروع میں سب ٹھیک چل رہا تھا، لیکن کچھ دن گزرنے کے بعد میرا شوہر کام سے آتے ہی میری نند کو لے کر ایک کمرے میں چلا جاتا اور کمرے کو اندر سے بند کر لیتا۔ مجھے ان دونوں پر شک ہونے لگا اور شک بھی صحیح نکلا۔ ایک روز میں ان کے آنے سے پہلے ہی اس کمرے میں چھپ گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد میرا شوہر میری نند کو کمرے میں لے آیا۔ آگے کا منظر دیکھ کر میری چیخ نکل گئی جب میرے شوہر نے میری نند کی دونوں، میرا نام فاطمہ ہے، میں نے جب سے ہوش سنبھالا تھا اپنے والدین کو لڑتے جھگڑتے ہی دیکھا تھا۔ کبھی اماں ابا کو لان تان کرتی تو کبھی ابا اماں کو۔ یہ منظر میرے ذہن میں چھپ چکا تھا۔ میرا دل کرتا تھا کہ میں گھر سے بھاگ جاؤں، مگر میری قرآن پڑھانے والی آنٹی کہتی تھی بیٹیوں کی عزت بہت نازک ہوتی ہے، اس لیے کبھی غلط قدم نہ اٹھائیں۔ مجھے اس آنٹی سے بہت محبت تھی، وہ میرا بے حد خیال رکھتی تھی۔ قرآن پڑھنے کے علاوہ بھی میں ان کے گھر میں آتی جاتی تھی۔ ان کا بڑا بیٹا اکثر مجھے دیکھتا تو مجھے اس کی نظروں سے خوف آتا، مگر آنٹی کو دیکھ کر میں تسلی کر لیتی۔ آنٹی کی ایک ہی بیٹی تھی جس کو میں نے بہت کم دیکھا تھا، وہ شاید زیادہ تر اپنے کمرے میں ہی رہتی تھی۔ آنٹی مجھے سپارہ پڑھانے کے ساتھ ساتھ گھریلو کام کاج بھی سکھاتی تھی۔ میں ان کے گلے میں باہیں ڈال کر اکثر کہتی، آنٹی آپ بہت اچھے ہیں، مگر اچھا کہنے اور اچھا ہونے میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ ہم ایسے ہی ہر کسی کو اچھا ہونے کا لقب دے دیتے ہیں، جبکہ وہ اس کے برعکس ہوتا ہے۔ میں شاید باغی ہو چکی تھی، اس لیے زیادہ وقت آنٹی کے گھر میں گزارتی تھی۔ سپارے سے فارغ ہو کر ان کے ساتھ کام میں ہاتھ بٹاتی۔ اب میں جوان ہو رہی تھی، کچھ معاملات مجھے سمجھ آنا شروع ہو گئے تھے، اس لیے بچگانہ حرکتیں چھوڑ دی تھیں۔ اب گھر میں اماں اور ابا کا کچھ زیادہ ہی جھگڑا رہتا تھا۔ میں ان کو بہت سمجھاتی، مگر وہ ٹس سے مس نہ ہوتے۔ ایک دن آدھی رات کو میری اماں نے نہایت غلط قدم اٹھا لیا۔ میں اس وقت 18 سال کی تھی جب اماں ایک رات گھر سے بھاگ گئی اور میرے ماتھے پر بگوڑی ماں کی بیٹی کا نشان مل گیا۔ محلے میں ہر طرف سے لوگ ہم پر تھوکنے لگے۔ ابا بھی اب تو خاموش ہو چکے تھے، شاید ان کو اندازہ ہو گیا تھا کہ ہماری لڑائی نے مجھے کس حد تک لا کھڑا کر دیا ہے، مگر کبھی انہوں نے مجھ سے کوئی بات شیئر نہیں کی۔ میری تعلیم میٹرک تھی، قرآن پاک ترجمے کے ساتھ پڑھ چکی تھی، دینی معاملات کسی حد تک جانتی تھی۔ ابا جب باہر نکلتے تو لوگ انہیں حقارت کی نظروں سے دیکھتے۔ میں اماں کو یاد کر کے بہت روتی تھی، جیسی بھی تھی آخر تھی تو میری ماں ہی۔ وہ مجھ سے محبت نہ کرتی، مگر میں ان کی بیٹی تو تھی، یہی آسرا کافی تھا۔ ان کے جانے کے بعد میں بالکل اکیلی ہو چکی تھی۔ میں اکثر دعا کرتی تھی کہ کاش میرا بھی کوئی بھائی ہوتا، لیکن میری دعا قبول نہ ہوئی۔ اب زندگی بسر کرنا بہت مشکل ہو چکا ہے۔ اماں کا ہمیں کہیں سے بھی کوئی سراغ نہ ملا، ہر جگہ سے کھوج لگا لی۔ دل کہتا تھا میری ماں کسی تکلیف میں ہے، مگر دماغ ماننے سے انکاری تھا۔ ایک دن میں ابا کے لیے چائے بنا رہی تھی کہ اچانک باہر سے ایمبولینس کی آواز آنے لگی۔ ابا دیکھنے کی غرض سے جب باہر نکلے تو ان کی کمر ہی ٹوٹ گئی۔ ایمبولینس میں کوئی اور نہیں بلکہ میری ماں کی لاش آئی تھی۔ میں دیکھتے ہی چیخیں مار مار کر رونا شروع ہو گئی۔ آج مجھے لگا میرا سب کچھ لٹ گیا ہے۔ اماں مر چکی تھی، یہ حقیقت بہت مشکل سے ہضم کی۔ میرا دل اب بھی خون کے آنسو روتا تھا۔ ابا نے کچھ دوستوں کے ذریعے پتہ کروایا تو پتہ چلا کہ اماں گھر سے باغی نہیں تھی بلکہ اپنے میکے گئی تھی۔ راستے میں ان کے ساتھ نہ جانے کیا ہوا کہ وہ ہسپتال پہنچ گئی، اور پھر گھر کی دہلیز پہ خود چل کر نہیں آئی بلکہ 4 کندھوں پر آئی تھی۔ ابا بالکل چپ ہو گئے تھے، میرے پاس بیٹھتے تو مجھے گلے سے لگا کر کہتے کہ فاطمہ مجھے معاف کر دینا، میری کوتاہیوں نے میرا گھر برباد کر دیا۔ میں سنتے ہی آنسو بہانا شروع کر دیتی تھی۔ میری عمر اس وقت تقریباً 20 سال ہو چکی تھی۔ ابا کو میری شادی کی فکر ستانے لگی تھی، لیکن کہیں نہ کہیں وہ اپنی بیٹی کے نصیب سے ڈرتے تھے کہ مجھے ان جیسا شوہر نہ ملے، اس لیے اب وہ بوڑھا نظر آنا شروع ہو گئے تھے۔ وقت نے ان سے سکون چھین لیا تھا۔ کافی دن سے میں سپارے والی آنٹی کے گھر نہیں گئی تھی۔ ایک دن وہ خود ہی ہمارے گھر آ گئی۔ ابا گھر میں موجود تھے، وہ ان سے سلام دعا کر کے پوچھنے لگی تو ابا نے مجھے کہا کہ فاطمہ چلی جایا کرو، بیٹا دل بہل جائے گا تمہارا، سارا دن گھر پڑی رہتی ہو۔ لیکن سب تو ٹھیک تھا، لیکن اب میرا دل نہیں کرتا تھا کہ میں گھر سے باہر جاؤں۔
مجھے گھر کے در و دیوار سے ماں کی خوشبو آتی تھی۔ آنٹی نے باتوں ہی باتوں میں میرے رشتے کے متعلق بات چھیڑ دی کہ فاطمہ بڑی ہو گئی ہے، فیصل بھائی پھر اس کی شادی کب کر رہے ہو؟ ابا سن کر خاموش ہو گئے اور بات کو بدل دیا۔ اب یہ تقریباً ہر تیسرے دن بعد ہونے لگا تھا۔ آنٹی ہمارے گھر آتی اور میری شادی کا ذکر چھیڑ دیتی۔ میری ماں سے بھی ان کی کافی سلام دعا تھی، پہلے بھی ہمارے گھر آتی تھی، لیکن اب تو زیادہ ہی آنا شروع ہو گئی۔ آنٹی کا صرف ایک ہی بیٹا اور ایک بیٹی تھی، شوہر کئی سال پہلے ہی فوت ہو گئے تھے۔ ایک دن چائے پیتے ہوئے آنٹی نے میرا ہاتھ اپنے بیٹے ارسلان کے لیے مانگ لیا۔ ابا یہ سن کر پہلے تو چپ رہے، پھر آنٹی نے بات کا سلسلہ شروع کیا کہ فاطمہ گھر میں عیش کرے گی، میرے ہیں ہی کتنے بیٹے، فیصل بھائی میں چاہتی ہوں کہ کوئی ایسی لڑکی بہو بناؤں جو دیکھی بالی ہو، اور فاطمہ تو میرے گھر میں ہی پلی بڑی ہے۔ ابا سے انہوں نے ایک دو بار ڈھکے چھپے لفظوں میں بات کی اور پھر کھلے عام ارسلان کے لیے ہاتھ مانگ لیا۔ ابا نے سوچنے کے لیے کچھ وقت مانگا اور پھر وہی ہوا جو یقیناً ہر باپ کرتا ہے۔ ابا نے اس رشتے کی حامی بھر لی۔ آنٹی نے چٹ منگنی پٹ بیاہ والا کام کیا۔ اسی ہفتے مجھے منگنی کی انگوٹھی پہنا گئی۔ ابا نے کچھ جمع پونجی اکٹھی کی ہوئی تھی، اس سے میرا جہیز کا سامان خریدا۔ اماں نے کچھ زیورات میرے اس وقت کے لیے سنبھال رکھے تھے، وہ ابا نے مجھے دے دیے۔ اس وقت اماں مجھے ٹوٹ کر یاد آئی تھی۔ آج ماں ہوتی تو میری شادی پر کتنا خوش ہوتی کہ فاطمہ اب اپنے گھر کی ہونے جا رہی ہے۔ ابا نے میری ہر خواہش پوری کی۔ مجھ سے آخری بار انہوں نے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگی کہ بیٹا مجھے معاف کر دو، میں نہ ہی اچھا باپ بن سکا اور نہ ہی اچھا شوہر بن سکا۔ میرے نکاح کا وقت بھی آ گیا اور پھر میں ہمیشہ کے لیے ارسلان کی ہو گئی۔ باپ کے کھانے میں اب شوہر کا نام لکھ دیا گیا۔ مجھے لگتا ہے بیٹیوں کو کبھی باپ کا نام ہضم نہیں کرنا چاہیے۔ شوہر کا کیا ہے، جب مرضی طلاق دے دے، پھر اس خانے میں باپ کا نام لکھنے کے بجائے پہلے ہی نہ ہٹایا جائے۔ ارسلان کی جیولری کی دکان تھی، گھر کا گزر بسر تقریباً اچھا تھا، ضرورت کی سب چیزیں گھر میں موجود تھیں۔ حالانکہ منع کرنے کے باوجود بھی ابا نے مجھے بہت سارا جہیز دے دیا۔ میرے ابو گھر میں اکیلے ہوتے تھے۔ میں آنٹی سے پہلے ہی بات کر چکی تھی کہ روزانہ ابا کے گھر کا چکر لگایا کروں گی۔ آنٹی نے بھی کوئی مسئلہ نہ کیا اور مجھے خوشی سے اجازت دے دی۔ میں جب سے اس گھر میں آئی تھی اپنی نند کو نہیں دیکھا تھا۔ آخری بار میں نے چند سال پہلے ان کو دیکھا تھا۔ وہ ارسلان سے چھوٹی تھی مگر مجھ سے بڑی تھی۔ میں اپنی ساس سے ان کا پوچھتی تو وہ بات کو گول مول کر دیتی کہ ادھر ہی ہوگی وغیرہ وغیرہ۔ ارسلان سے پوچھتی تو وہ بھی نہ بتاتے۔ تھک ہار کر میں چپ ہو گئی کہ شاید اس کی شادی ہو گئی ہو اور وہ ادھر نہ آتی ہو۔ ارسلان گھر دیر سے آتے تھے، گرمیوں کے دن تھے، نیچے کافی ہبس تھی۔ تبھی میں ساس سے پوچھ کر ہوا کھانے کے لیے چھت پر آ گئی۔ چکر لگاتے میری نظر باہر والے دروازے پر پڑی تو وہاں ایک لڑکی کھڑی تھی جس کے ہاتھ میں کالے رنگ کا بیگ تھا اور بڑی سی چادر میں اس نے خود کو چھپایا ہوا تھا۔ وہ شاید کسی بات پر آنٹی سے لڑ رہی تھی۔ میں نے دیکھنے کی کوشش کی مگر مجھ سے دیکھا نہ گیا۔ سوچا نیچے جا کر دیکھتی ہوں، تو اتنی دیر میں ارسلان بھی آ گئے۔ وہ اس لڑکی کو دیکھ کر آپے سے باہر ہو گئے اور اس کو گھسیٹتے ہوئے سٹور روم میں لے گئے جو گھر کے پچھلے حصے میں بنا ہوا تھا۔ جا کر انہوں نے دروازہ بند کر دیا۔ یہ دیکھ کر میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا کہ یہ کیا ماجرا ہے، میرے شوہر نے جوان لڑکی کو یوں اس طرح کمرے میں کیوں بند کر دیا؟ آنٹی کے تیور بھی بہت سخت تھے۔ میں نے چپ رہنے میں ہی عافیت سمجھی اور بس دیکھتی رہی۔ اب تقریباً ہر دوسرے دن بعد یہی ہوتا تھا۔ وہ لڑکی آ کر آنٹی سے لڑتی اور میرا شوہر اسے کمرے میں لے جا کر بند کر دیتا اور گھنٹوں خود بھی اندر ہی رہتا۔ یہ بات دیکھ کر میرا دل ٹوٹ سا گیا تھا۔ مجھے اپنی قسمت پر رونا آیا۔ کچھ دن ابا کے گھر آ گئی لیکن وہاں بھی سکون نہ ملا تو گھر لوٹ آئی۔ اب روز روز کی اس حرکت سے میں تنگ آ چکی تھی۔ اس راز کو جاننے کے لیے میں نے ساس سے چھپ کر سٹور روم کی دوسری چابی بنوا لی اور شوہر سے پہلے ہی جا کر وہاں رکھے بڑے صندوق میں چھپ گئی۔ ابھی کچھ دیر ہی گزری تھی کہ ارسلان اس لڑکی کو لے کر سٹور روم میں آ گیا۔ انہیں اس حالت میں دیکھ کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ مجھے بتاتے ہوئے بھی شرم محسوس ہوتی ہے کہ وہ لڑکی کوئی اور نہیں بلکہ میری اپنی ہی نند تھی۔ ارسلان نے اس کے ہاتھ پاؤں باندھ دیے اور کتنی دیر اس کو دیکھتے رہے، پھر دروازہ کھول کر چلے گئے۔ میں صندوق سے باہر نکلی اور اس کے پاس گئی۔ اس کے منہ سے دوپٹہ ہٹایا تو میں ڈر گئی۔
کیونکہ اس کے چہرے پر جگہ جگہ زخم تھے۔ میری نظر جب کالے بیگ پر پڑی تو اس کو دیکھ کر میرے ہاتھ کپ کپانے لگے، کیونکہ اس میں کسی بچے کے کپڑے تھے۔ میں نے چابی سے دروازہ کھولا، ساس اور شوہر سے چھپ کر نند کو اپنے ابا کے گھر لے آئی اور انہیں ساری بات سے آگاہ کیا اور خاص تائید کی کہ ان کا خیال رکھیں۔ گھر میں شوہر اور ساس کی ہوائیاں اڑی ہوئی تھیں، لیکن انہوں نے کوئی بات نہیں کی۔ میں وقتاً فوقتاً گھر چکر لگاتی رہی، نند کا علاج کروا رہی تھی اور نند اب بہتر ہو گئی تھی۔ میں نے ارادہ کر لیا تھا کہ مجھے کیا کرنا ہے۔ وہ جب دماغی طور پر تھوڑا سا بہتر ہوئی تو اس نے مجھے اپنی کہانی سنائی کہ اس کی حالت کیسے ہوئی، اس کا ذمہ دار کون ہے۔ ان سب کا ذمہ دار آنٹی اور میرا شوہر تھا۔ مجھے بالکل یقین نہیں ہو رہا تھا۔ نند بتانے لگی کہ میں کسی سے محبت کرتی تھی، لیکن امی اور بائی نے اس کی بہت مخالفت کی۔ ان دنوں میں نے عجب خان کے ساتھ نکاح کر لیا تھا اور حاملہ ہو گئی۔ جب بائی کو پتا چلا تو انہوں نے عجب خان کو مروا دیا اور مجھے گھر کے اسٹور روم میں بند کر دیا۔ وہاں میں نے ایک بیٹی کو جنم دیا۔ میری ماں نے میری بچی کو کسی کوڑے کے ڈھیر پر پھینک دیا اور مجھ پر ظلم کرنے لگی۔ میں ذہنی طور پر بالکل پاگل ہو چکی تھی، اس لیے کئی روز میں اس کالے بیگ میں لاشعوری طور پر کپڑے لاتی کہ مجھے میری بیٹی لا دو تاکہ میں اس کو یہ کپڑے پہنا دوں۔ میں یہ سن کر کانپ رہی تھی اور مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ آنٹی اتنی ظالم کیسے ہو سکتی ہے۔ میں نے شوہر سے بات کرنے کا فیصلہ کیا اور ساری ہمت جمع کر کے بات کی۔ انہیں بہت سمجھایا، وہ اپنے کیے پر معافی مانگنے لگے، مگر میری ساس اپنی بات پر اڑی رہی۔ میں نے نند کا مکمل علاج کروایا اور ان کی شادی کروا دی۔ ارسلان نے میرا ساتھ دیا اور اچھے شوہر ثابت ہوئے۔ اب میری نند اپنے گھر میں اپنے شوہر کے ساتھ بہت خوش ہے۔ اللہ پاک نے اسے ایک بیٹا دیا ہے اور اب وہ اپنے بیٹے اور شوہر کے ساتھ بہت خوش ہے۔ میں آخر میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ ہمیں آپس میں پیار محبت سے رہنا چاہیے اور اپنے بچوں کو وقت دینا چاہیے۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو اسے لائک کریں اور مزید ایسی ہی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل علم روم کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے